السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو دوست آپ کا ہوسٹ عاصم مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اے ایم اسپیک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شرک کے حوالے سے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے اور کون کون سی چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں، جو شرک کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم شرک کے حوالے سے کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کہتے ہیں کسے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات میں اور اللہ رب العزت کی صفات میں کیا کرنا، کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا یا اللہ رب العزت کے برابر سمجھنے سے کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ یہ دو قسمیں کیا ہیں؟ شرک کی ہے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا اور دوسری اللہ رب العزت کی صفات میں شرک کرنا۔ اب ذات میں شرک کرنے سے کیا مراد ہے؟ ذات میں شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ بھی کیا کریں؟ کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھیں یا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کریں، ٹھیک ہے، یا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صفات میں شرک کیا مطلب ہے؟ صفات میں شرک مثلا کیا؟ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کیا؟ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر، کہ ہر وقت ہر جگہ موجود اور دیکھنے والا کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی، مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انبیاء کو یا اولیاء کو سمجھتے ہیں، انبیاء کو یا کسی بھی بندے کو کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی اس ذات کے صفت کے برابر سمجھیں کہ وہ بھی کیا ہے، کوئی نبی بھی کیا ہے، وہ بھی ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی صفت میں شرک ہوگا۔ اسی طرح مختار کل اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ سارے کائنات کا پوری کائنات پر ہر چیز کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ صفت کسی بندے کے اندر تسلیم کریں، مثلا کہ کسی نبی کو بھی کیا کیا گیا؟ اختیار دیا گیا، یا کسی ولی کو بھی کیا کیا گیا؟ اختیار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت میں شرک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور صفت، بہت سارے جتنے بھی یعنی اللہ رب العزت کی صفات ہیں، مثلا ایک اور صفت کیا ہے کہ مالک کائنات، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب کیا کریں؟ کسی نبی کو اس چیز کا مالک سمجھے کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب کیا کریں؟ کسی بندے کے اندر بھی یہ صفت مانیں۔ اب کسی کو زندہ کرنے والی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اب کیا کریں؟ ہم یہ صفت کسی بندے کے اندر مانیں کہ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اب یہ ساری صفات کسی بندے کے اندر مارنا، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ شرک فی الصفات کہلاتی ہیں۔ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کہلاتی ہیں۔ اب جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، یہاں تک کہ بندہ کیا نہ کرے، اس سے سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ باقی گناہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا نہیں کریں گے؟ معاف شرک کرنے والے کو نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی حالت شرک میں اس حالت پر وفات ہو گئی کہ کیا وہ شرک کرتا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہوں گے؟ باقی سارے اعمال جو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ اس کے سارے رائگاں ہو جائیں گے، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو شخص حالت شرک پر مرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت اس پر حرام ہو جائے گی۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ شرک کرتا ہوا ہوگا تو جنت اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔